سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الرحیق المختوم کے مضامین آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے۔ مصنف نے موازنہ قائم کرنے کے لیے عہد نبوی سے پہلے عرب دنیا کے جو حالات تھے، جو حکومتیں تھیں، جو قوانین تھے، جو مذہبی حالت تھی، اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ اس زبوں حالی کو ذہن نشین کرتے ہوئے بدلے ہوئے حالات کے ذریعے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانیت کو کیا دیا، انسانیت پر کیسے انعامات ہوئے، انسانوں کے حالات میں کیسی تبدیلیاں آئیں۔ اس حوالے سے الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پور کے رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر عرب ادیان و مذاہب کے عنوان سے چند صفحات میں اس زمانے میں عرب قوم کی جو دینی حالت تھی اس سے متعلق لکھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عام عرب ملت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ایک وقت تک وہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر رہے بھی صحیح، جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، یہ مدینہ مکہ آبسا بنو خزاع کے ساتھ ان کے رشتہ داریاں اور مراسم قائم ہوئے، اور پھر یوں ملت ابراہیم علیہ السلام عرب دنیا میں متعارف ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ دینی جو حالت ہے وہ کمزوری کا شکار ہوتی گئی، نظریات میں فرق آتا گیا، لیکن اب بھی عرب بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بت پرستی ان دنوں اہل شام میں تھی، اور حجاز کے علاقے میں بت پرستی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ ملت ابراہیم پر اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن ملت ابراہیم پر مکمل طور پر قائم نہ تھے۔ بالآخر عربوں کے بنو خزاع کے ایک معروف سربراہ عمرو بن لوہی یہ ایک بدقسمت انسان تھا، بدبخت انسان تھا، جس نے اپنی عظمت، اپنا شرف، اپنی فضیلت، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنا قومی منصب ہے جو اس کا غلط استعمال کیا، اور یہ اہل شام کی دیکھا دیکھی وہاں سے بت پرستی کو سرزمین مکہ پر کھینچ لایا۔ عمرو بن لوہی الخزاعی یہ شخص شروع میں کہتے ہیں کہ بر، صلہ، نیکی، صلہ رحمی، ہمدردی، صدقات، اس طرح کی نیکیاں یہ کیا کرتا تھا، اور جس وجہ سے عربوں کی آنکھوں کا یہ تارہ بن گیا، اور یہ ان کے معززین میں، علماء میں، فضلاء میں شمار ہونے لگا۔ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، اس کے احکامات کو دینی حیثیت دینے لگے،
یوں اس کی ایک ساکھ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، وہ مختلف انداز سے قوموں کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام میں جو بت پرستی پھیلی، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ ان کی شخصیات وقت، سوا، یغوث، یعوق اور نسر، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ انہوں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے طے کیا کہ نوح علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ کرو، اعوذ باللہ، اور اپنے معبودوں کے ساتھ وابستہ رکھو۔ نہ ود کو چھوڑو، نہ سواع کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ نسر کو چھوڑو۔ یہ جو 5 ان کی ہستیاں تھیں، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں کانوا رجالا صالحین فیہم، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگ تھے، یہ اللہ والے تھے، یہ پابند شریعت تھے۔ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے شرف کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ وقت آ گیا، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، قوم اداس ہو گئی، اور اس اداسی کو کیسے ختم کیا جائے؟ شیطان نے آ کر انہیں شبہ اور وسوسے کا شکار کیا اور کہا کہ کیف کان فیکم فلان و فلان، فلاں کیسا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں بڑا اچھا تھا، ہمارے دل و جان سے ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ کہا پھر انہیں یاد کرو، کہا کیسے کریں؟ کہا تصویریں بناؤ، مجسمہ بناؤ، تصویر بناؤ، وہ لگا دو۔ عبادت ان کی نہیں کرنی ہے، عبادت ان کی نہیں کرنی ہے، لیکن انہیں دیکھو گے یاد آئیں گے۔ کمرے میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہو، تمہاری عبادت گاہ میں ان کا مجسمہ کھڑا ہوا، دیکھو گے تو تمہیں شوق رغبت پیدا ہوگا۔ کلمۃ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کے مشورے دے کر پہلے تصویر کشی پر لایا، تصویر کشی کے بعد کہا کہ اب اگلا سٹیپ بھی لو، تصویروں پر کھڑے رہو گے، مجسمے بناؤ، مجسمے بناؤ۔ سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، بندگی اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کے تذکرے کے لیے، ان سے اظہار محبت کے لیے تم ان کے مجسمے بناؤ، صبح و شام انہیں دیکھو گے، تمہاری ایمانی حالت اچھی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے وہ مجسمے بنائے، مجسمے بنانے والے مر گئے۔ ان کی اولادوں کو جا کر اس نے کہا کہ تمہارے آباء کے معبود یہی تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، تو تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ اور نوح علیہ السلام میں جو شرک آیا ہے اور جو بت پرستی آئی ہے، اس میں یہی سٹیپس تھے۔ تو یہاں عمرو بن لوہی کی بدبختی کا بھی یہی معاملہ بنا کہ اس نے اپنی سیادت اور اپنی قیادت اور اپنی جو قومی حیثیت ہے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ شام میں گیا، شام والوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، تو یہ ان سے متاثر ہوا اور وہاں سے یہ کچھ بت لے کے آیا اور آ کر یہاں نصب کر دیا۔ شام سے یہ حبل بت لایا تھا، شام سے یہ حبل بت لایا تھا، اور اس بت کو اس نے کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا اور عربوں سے کہا کہ اس کی تم عبادت کرو۔ یوں آج پہلے دن جزیرۃ العرب میں، ارض حجاز میں بت پرستی شروع ہو گئی، بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی پھر لوگ بھی بت لانے لگے اور لوگ بھی بت پرستی کرنے لگے۔ اسی طرح عرب دنیا کا ایک مشہور بت منات تھا، اور یہ جو بت ہے بحر احمر کے ساحل پر قدید نامی ایک بستی ہے، اس میں مشلل نامی مقام پر کہتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بت وہاں نصب تھا، جس بت نے بہت زیادہ، ورنہ تو ہزاروں بت تھے، لیکن
जिन बुतों ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई उनमें ये एक मनात भी है और इसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। अहले ताइफ के पास जो बुत था जिसकी वो बंदगी करते थे वो लात था, और वादी नखला में, ये ताइफ के पास वादी है, वहाँ बुत जो था जिसकी इबादत की जाती थी वो उस्सा नामी बुत था। लात, मनात, उस्सा, हुबल, ये अरबों के बड़े बड़े बुत हैं जिन बुतों की वो इबादत किया करते थे। शेख लिखते हैं कि बास मुअर्रिखीन का ख्याल है कि अम्र इब्न लुहई के पास एक शैतान या एक जिन, जिसे आप हमारे यहाँ मुवक्कल कहते हैं, उसका एक मुवक्कल और जिन, एक शैतान उसके ताबे था, और उस शैतान ने अम्र इब्न लुहई को निशानदेही कराई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के वो जो 5 बुत है ना, वाद, स्वा, यगूस, यहूक, नस्र, ये जद्दा के पास किसी मकाम पर ये मदफून है, किसी मकाम पर ये मदफून है। उस अपने मुवक्कल की या अपने जिन्न और अपने शैतान की निशानदेही पर अम्र इब्न लुहई वहाँ गया, खुदाई की बुत निकाले और उन्हें तहामा में ले आया, तहामा में ले आया। हज का मौका आया, ये 5 बुत लेकर वो हज के लिए आ गया, और यहाँ मुख्तलिफ़ क़बाइल को उसने वो बुत बांट दिए। अब नतीजा ये निकला कि बुत परस्ती अरब क़बाइल में आम हो गई, हर घर का अलग बुत, हर कबीले का अलग बुत, यूँ एक कंपटीशन की और एक मुकाबलेबाजी की सूरत पैदा हो गई। देखा देखी हरम में बुतों की तादाद, मुसन्निफ़ कहते हैं, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, हत्ता कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के 8वें साल रमज़ानुल मुबारक की 17 या मुख्तलिफ़ तारीख़ें मनक़ूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह फरमाया अपने 10,000 साथियों के हमराह, तो उस वक्त हरम की हालत ये थी कि हरम मक्की में 360 बुत आवेज़ा थे, 360 बुत आवेज़ा थे, और लोगों ने अपनी हर हाजत के लिए अलग अलग बुत के हवाले से अपने नज़रियात कायम कर रखे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक बैतुल्लाह में दाखिल न हुए जब तक कि बैतुल्लाह को बुतों से पाक न कर लिया गया। हदीस में तज़किरा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को अपनी लाठी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गिराते गए, और आप पढ़ते गए, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल बिल यकीन मिट जाने वाली चीज़ है। इन बुतों को तोड़ दिया गया। मक्के और बैतुल्लाह के अंदर तस्वीर लगा दी गई थी, मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर, इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर, ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर, अम्बिया की तस्वीरों का तज़किरा मिलता है, उन्होंने वहाँ बनाई हुई थी। और वहाँ एक तस्वीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लगी हुई थी, उस तस्वीर में ये दिखाया गया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में बांसे के तीर हैं, फालगिरी के लिए, किस्मत मालूम करने के लिए वो असलाम और तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम करते थे। तीर होता था और उसका नोक वाला हिस्सा नहीं होता था, फल वाला वो हिस्सा नहीं होता था, और उस तीर पर लिखा हुआ होता था, एक पर लिखा होता कर ले, एक पर लिखा होता ना कर, और एक खाली होता। बुत के पास बैठने वाला जो मुजावर होता, वो मुजावर इन तीरों के ज़रिए पूछने वाले को किस्मत मालूम करके बताता था कि ये दौरे जाहिलियत की शिर्क की एक सूरत थी।
جب کوئی آتا میں سفر کروں یا نہ کروں پوچھ کے بتائیں، تو وہ تیر ڈبے میں ڈالتا، انہیں ہلاتا، ہلانے کے بعد کہتا ہے ایک اٹھاؤ، وہ اٹھاتا، لکھا ہوا ہے کر لے تو یہ کہہ دیتا کہ کر لے، لکھا ہوا ہوتا کہ نہ کر تو یہ کہہ دیتا کہ نہ کر، اور خالی ہوتا تو کہتا کہ بھئی دوسری دفعہ اپنی قسمت آزماؤ اور دوبارہ قرآن اندازی ہوگی اور ہم اس میں دیکھیں گے۔ یہ اسلام کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ شرکیہ طریقوں میں سے ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو پرندوں کے ذریعے، طوطوں کے ذریعے پرچیاں نکلوانا اور ان کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا، یا آپ کا ستارہ کس حالت میں ہے یا یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا، یہ اسی طرح کی شرکیات کی باقیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو ان نجاستوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا سارا اعتماد اور سارا بھروسہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ رکھنے کی توفیق نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانسے کے تیر ہیں قسمت بتانے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ غلط کہا کہ ابراہیم علیہ السلام فال گیری کرتے تھے یا ابراہیم علیہ السلام ازلام کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے۔ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے ازلام کے ذریعے قسمتیں معلوم نہیں کی۔ بت گرائے گئے، بت توڑ دیے گئے، بتوں کو حرم سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ اس قصے کو اللہ کی رحمت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کی برکت سے ختم کر دیا۔ ارد گرد کے جو بت تھے، طائف کا بت، یمن کا بت، ذی الخلصہ اور دیگر مقامات کے جو بت تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی مہمات بھیجی، صحابہ اکرام کی جماعتوں کو بھیجا، کہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہیں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہیں دوسرے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ان تمام بتوں کو گرا دیا جائے۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یمن کے بت ذی الخلصہ کو توڑنے کے لیے گئے اور انہوں نے توڑا۔ بعض تفصیلی واقعات تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں، الرحیق والے بھی انشاءاللہ ہمیں کچھ واقعات انشاءاللہ فتح مکہ کے ضمن میں بتائیں گے، اس لیے ان تفصیلات کو ہم انہی اسباق پر انشاءاللہ چھوڑ دیں۔ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ ان بڑے بتوں کے ساتھ لوگ اپنے مجاور بنا کر بٹھاتے تھے۔ ظاہر بت گنگا ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، تو اس کی ترجمانی کے لیے اپنا بندہ بٹھاتے تھے۔ یہ بت ایسے معبود ہے کہ انہیں اپنے عبادت گزاروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایسے معبود ہے، اور انسانیت کو ایسا معبود وارے نہیں کھاتا کہ جنہیں خود اپنے معبود کی حفاظت کرنی پڑتی۔ سیدنا عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر بات کریں گے۔ عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا قیمتی نوعیت کا بت ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے۔ بیٹے مسلمان ہو گئے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ابا کو مسلمان کرنا چاہتے تھے۔ ابا کو سمجھایا، بزرگی کی عمر ہے، دین بدلنے کا رزق لینے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، بت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ صبح زیارت، شام زیارت، صبح نذرانہ، شام نذرانہ، صفائی ستھرائی، جھاڑ پھونک، خوشبو لگانا، یہ سارے سلسلے باقاعدگی سے عبادت کے طور پر کرتے ہیں۔ بچے سمجھاتے رہے، عامر ابن جموح نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بچے پریشان ہیں، اس حالت میں بزرگوں کی وفات ہو گئی، جانب رسید ہو گئے، تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، کوئی حل کرو۔ حل کیا کریں؟ حل یہ کرو کہ ان کا بت اٹھاؤ باہر پھینکو، بت اٹھاؤ باہر پھینک، یہ اپنے گھر کا بت اٹھا کر باہر پھینک لیں۔ دو بیٹے اور معاذ ابن جبل ساتھ ملے اور بت اٹھایا، باہر پھینک دیا۔ بابا جی سوئے ہوئے تھے، جاگے، زیارت کے لیے آئے اور معبود موجود نہیں ہے، معبود موجود نہیں ہے۔
परेशान हुए, आबिद माबूद को तलाश करने निकला। आबिद माबूद को तलाश करने के लिए निकला। ये लंगड़ा कर चलते थे, लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, मेरा माबूद गुम हो गया है, मुझे बताओ कहाँ है। एक जगह पर वो गिरा पड़ा मिल गया, एक जगह पर गिरा पड़ा मिल गया। नज़रियात की वाबस्तगी थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अफसरदा हुए, शर्मिंदा हुए, परेशान हुए, सॉरी की माजरत की, आपकी हिफाजत का हक़ अदा नहीं कर सका। यहाँ आप ये सोचिए, जिसे आपकी हिफाजत की ज़रूरत है, इसके सहारे से क्या आपको फ़ायदा होगा। बस आइंदा ज़रा ख्याल करूँगा, बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ, आँख लग गई थी, पता चल जाता तो पता नहीं मैंने क्या कर देना था, इसलिए बड़ी परेशानी है मुझे। आइंदा मैं ज़रा ख्याल रखूँगा, कुंडी लगाऊँगा, ताला लगा दूँगा, पक्का काम करूँगा, कोई चोरी ना कर सके मेरे माबूद। इस दफ़ा माफ़ी दे दे। ले आया, बहलाया, फिसलाया, साफ़ सुथरा किया, नई खुशबू, नई इतर, नया लिबास पहना, कुनों के सेट किया, इबादत की, चला गया। अगली रात फिर बच्चों ने वही किया, उठाया, बाहर फेंक दिया। अब वही इजहार तशवीश, वही इजहार तहज़्ज़ुर, वही बेकरारी, वही परेशानी। अगली रात फिर साफ़ सुथरा करके ले आया, और अगली रात इसके पास एक तलवार भी मुझे याद पड़ता है कि रख दी कि जी मैं तो सोया हुआ हूँ, अगर कोई आए तो ये तलवार है और आप उससे खुद इंतकाम। मैं अब कब तक ड्यूटी। उन्होंने उठाया, अगली रात जाके उन्होंने कुएं में फेंक दिया। कुआं भी वो जहाँ लोग अपनी गंदगियाँ फेंका करते, गंदे कपड़े फेंका करते थे, उसमें इसे जाकर फेंक दिया और एक मरे हुए कुत्ते को भी साथ मार दिया। अब तलाश करते 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 सुबह जब बुजुर्ग पहुँचे, सैयदना आमिर ने जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वहाँ पहुँचे, देखा कि ये हालत है, तो खड़े हुए कहा, अल्लाह की कसम अगर तू रब होता तो तेरी ये हालत ना होती, तूने मुझे कोई फ़ायदा नहीं देना, छोड़ आए। मुसलमान हुए, ओहद में ज़िद करके आए थे और शहादत, ओहद में शहादत पा ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम फरमाया। तो दौरे जाहिलियत के जो बुत थे, उन बुतों को सिक्योरिटी बुत परस्त देते थे, और वहाँ एक मुजावर बिठाते थे, जो मुजावर अपनी बात करके बुतों की तर्जमानी के नाम से अपनी तिजारत चलाता था। ये कर ले, वो कर ले, नजराने शजराने जमा हो जाते थे, यूँ इसका काम भी चलता था और लोगों का काम भी चलता था। तुक्का लग गया तो बल्ले बल्ले हो जाती थी, और अगर ना लगता तो वो कह देते कि जी हमारे समझने में फ़र्क होगा, तुमने कोई मेयार में खलल रखा होगा वगैरह। बुत परस्ती के हवाले से दो तरह के नज़रियात उनके मुतालिक मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। एक ये नज़रिया था कि यही खुद हमारे मुश्किल कुशा हाजत रवा है, यही सारा काम कुछ कर देते हैं, और यही इस कायनात के चलाने वाले और क़य्यूम हैं। और एक नज़रिया ये था कि ये ख़ुद कुछ नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के प्यारे हैं, और ये हमें अल्लाह के करीब कराने का वसीला है। क़ालू मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम इन्हें खुदा नहीं मानते, हम इन्हें माबूद नहीं मानते, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें हमारे रब के करीब कर दे, हमें हमारे रब के करीब कर दे। और कुरान पाक में दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कहा करते थे, हा उलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह नहीं है, ये माबूद नहीं है, ये मसजूद नहीं है, ये अल्लाह के हुज़ूर हमारी सिफारिश करेंगे। बस हम यही बात को रोकते हैं। अगले हफ्ते के सबक में यहीं से हम बात शुरू करके इंशाअल्लाह अरब दुनिया में जो उस वक्त की मजहबी हालत और इन्हताब था, उसके मुतालिक थोड़ी सी बात करके इंशाअल्लाह बराह रास्त इसी महीने के असबाब में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तज़किरे पर आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अमर की तौफीक। सुभान अल्लाह।